إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اصول التفسیر کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے دروس کا، احمد اللہ واشکرہ وعلی نعمہ وعلی فضلہ علینا، جو اللہ کا فضل و کرم ہے اس کے فضل و کرم سے آج ہم تھرڈ اصول میں داخل ہو گئے، وہ ہوا شاکر۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہم تیسرے اصول میں داخل ہو گئے۔ تیسرا اصول جو ہے تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، ٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہی ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہے، اختصار کے ساتھ ایک لائن کا ٹیکسٹ، لیکن اس کی ڈیپتھ کتنی ہوتی ہیں وہ تو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین جو ہیں، فرمودات ہیں، ان سے قرآن کی تفسیر کرنا، یہ پرنسپل ہے، تھرڈ پرنسپل ہے تفسیر القرآن کے حوالے سے۔ جو بیسک 6 قواعد ہیں ان میں ہم نے تیسرا جو ترتیب ہے، تیسرا نمبر یہی ہے، تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اقوال ہیں ان سے تفسیر کرنا قرآن کی۔ تفسیر، what does تفسیر mean؟ آلریڈی ہم نے سابقہ دروس میں دیکھا کہ تفسیر کا معنی ہوتا ہے فہم معانی القرآن الکریم، قرآن کے معانی کا فہم حاصل کرنا، میننگ کا فہم حاصل کرنا، دیٹ از تفسیر۔ قرآن کی ڈیفینیشن بھی ڈسکس ہو گئی ہے۔ بالاقوال الصحابہ وہو جار مجرور متعلق جو پیچھے جو تفسیر القرآن ہیں اس کے ساتھ متعلق ہیں، وہ جو پیچھے مضاف مضاف الیہ ہے، جار مجرور اس سے متعلق ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کرتے ہیں آپ۔ یہاں پر اب ڈیفینیشن میں ہمیں دیکھنا ہے، مطلب جو اصول کی جو لائن ہے اس کو ہمیں چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا کلام، ان کی باتیں، ان کی حدیثیں، آثار بھی ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوعات ہیں ان کو بھی آثار بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے فوکس کرنا ہے ہو از صحابی، صحابی کس کو بولیں گے، یا صحابہ کن کو بولیں گے۔ صحابی جب بولیں گے تو صحابہ کی ڈیفینیشن خود بخود آ جائے گی ساری۔ پہلا چیز جو آج ہم نے کرنا ہے دیٹ از ہو از صحابی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ جو ہوتا ہے مجرد ملاقات، ملنا، کسی کے ساتھ جو ہے لمحہ گزارنا، کسی کے ساتھ آپ نے جو ہے ملاقات کر دی، یعنی آپ نے اس کی صحبت اختیار کر دی، قربت اختیار کر دی، لغوی اعتبار سے یہ معنی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن من ہوا صحابی، ہو از دا صحابی، یہاں پر جب صحابی کون ہوتا ہے یہ بات ہو جائے گی، اس کا ڈائریکٹلی میننگ ہوگا محدثین کی ٹرمینالوجی میں، یعنی محدثین عظام جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں؟ صحابی۔ محدثین بولتے ہیں صحابی، الصحابی ہوا من اجتمع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان او مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ جاء فی یعنی اصطلاح آخر، دوسری اصطلاح میں آگے ومات علی الایمان۔ وقال ابن حجر من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف جس کو حاصل ہو گیا، یا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماع کیا،
صحبت اختیار کر لی، مؤمنن بھی، ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، پھر اسلام پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہوتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ای ومات علی الایمان، ایمان یا اسلام پہ جس کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے ایمان اور اسلام کو جب اکٹھے استعمال کیا جاتا ہے تو الگ الگ میننگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جب الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے تو اجتماع، اس ٹائم آپ ان کو ایک ہی میننگ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ دیٹ از صحابی۔ الصحابہ، اسی پر صحابہ کا غور کر لیجئے کہ صحابہ کون ہیں۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر لیا ایمان کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ قید ہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے آپ، اس کو ہمیں چاہیے جو ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے اس پہ۔ یہ قید کیوں لگائی محدثین نے کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ الْإِسْلام، اسلام اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں کیڑے موجود ہیں، وہ کیڑے ان کو جو ہے روافض سے انہوں نے سیکھ لیے، وہ کیڑے جو ان کے دماغ میں پڑ گئے، وہ بول رہے ہیں کہ صحابہ جو ہیں صحابی منافق ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں تو پہلے ہی محدثین بتا رہے ہیں وہ مات علی الاسلام، اس کا خاتمہ اسلام پہ ہو گیا، تو وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صحابی جو ہے علیہ باللہ منافق ہو سکتا ہے؟ یہ تو یعنی بعیدت عقل بات ہے، ٹھیک ہے۔ ما هو موقف اہل السنت والجماعت فی صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنہ والجماع کا موقف کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہاں، ایک زبردست موقف ہے، ایک منفرد قسم کا موقف ہے اہل سنہ والجماع کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ ایک قاعدہ ہی بلکہ محدثین نے بنایا ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہے۔ عادل مطلب یعنی ان پر جرح، کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی، وہ تعدیل، ان کو آلریڈی تعدیل ہو گئی ہے۔ ومن جرح علیہم، جو ان پہ جرح کرے گا، فجرحہ مردود ویرد علیہ، ان پہ جرح کرنے والا جو ہے وہ جرح مردود ہو کر اس کے ذات کی طرف لوٹ جائے گی۔ لماذا؟ الصحابہ کلہم عدول، کیونکہ صحابہ سارے عادل ہے، صحابہ سارے عادل ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی ابن تیمیہ الحرانی، انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا لامیہ میں۔ آپ دیکھیں گے یہاں اکثر جو عرب دنیا میں جو بچوں کی بریڈنگ کی جاتی ہیں، ان کو وہ یاد کرا دی جاتی ہیں بچپن میں ہی، اکثر خاص طور سے جو طلبۃ العلم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے لامیہ میں قریب 18-20 شعر ہے، اشعار ہے، اس میں سے جب وہ صحابہ کی بات کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربى بها اتوسل۔ سائل نے پوچھا تھا تیرا کیا عقیدہ ہے، تو کس مذہب کی دعوت دیتا ہے، کون سی باتیں کرتا ہے، تو تیرا کیا مذہب ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو شروع میں ہدایت کی بات کر دی تھی ابن تیمیہ نے، اے پوچھنے والے، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الہدی من للہدایت یسألو، اے پوچھنے والے مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں پوچھتا ہے نا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی جو اللہ کے سامنے ہدایت طلب کرتا ہے۔ آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے میری ڈاکٹرن یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، حب الصحابۃ کلہم لی مذہب، سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے میں محبت رکھتا ہوں، یہ میرا مذہب ہے۔ وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ، اور جو ان میں سے خاص ہے، متقربین ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں، بہت نزدیک ہو جاتا ہوں۔
وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَى وَفَضَائِلٌ، حالانکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے سارے صحابہ کے فضل ہیں، بلندی ہے، رفعت ہے، ان کی جو عظمتیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن کہتا ہے وہ تو انجیل اور تورات میں ان کی باتیں ہو گئی تھی آلریڈی، مثالیں دے دی گئی تھی وہ صحابہ ایسے ہوں گے، تو ان میں ان کا فضل بلندی سب کے لیے ہیں. لیکنما الصدیق منہم افضل، لیکن پوچھنے والے ان میں سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ بعد الانبیاء جو افضل ہیں وہ تو الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتیں ہو رہی ہے. شیخ الاسلام سمجھا رہے ہیں پوچھنے والے کو آلریڈی کنفیوژن تھا، بہت سارے مذہب موجود ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، علماء میں اختلاف ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو بندہ جو ہے کسی نے شیخ الاسلام کا ایڈریس دے دیا، شیخ الاسلام نے یہ باتیں کر دی، بھائی میں تو کہتا ہوں حب الصحابۃ کلہم لی مذہب، مجھے تو سارے صحابہ سے محبت ہے، اور اس میں ہے کہ لیکنما الصدیق، سب کا فضل ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. وقال ابن تیمیہ فی عقیدۃ الواسطیہ، جو بھی تان کرتا ہے خلفاء میں پرٹیکولرلی، صحابہ میں جنرلی، پرٹیکولرلی خلفاء میں جو تان کرتا ہے، فہو من حمار الرافضیہ، وہ رافضی گدھوں کی طرح بے عقل ہیں. یہ واسطیہ جب آپ دیکھیں گے، واسطیہ میں یہ عبارت باضابطہ موجود ہے. اور منہاج السنہ کی کیا باتیں ہیں؟ منہاج السنہ، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ والی کتاب، یہ منہاج السنہ 9 والیومز، اس کا کیا کہنا، کیا باتیں ہیں، کیا جو ہیں بومب گرا دیا ہے رافضہ پہ، ان کی ڈاکٹرن پہ، ان پہ زندقہ پہ، کیا کیا باتیں ہو گئی ہیں اس میں. اس جو منہاج السنہ ہے یہ تو باضابطہ، اس پہ الگ سے تفصیل ہو جائے گی کسی دن اس کتاب کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیا ہے اس میں، کیوں لکھی گئی تھی، ریزنز کیا ہو گئے تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے صحابہ. اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے صحابہ سارے عادل ہیں، تو جو جرح کرے گا ان پہ، اس کی جرح مردود ہوگی اصول حدیث کے حساب سے، اور وہ جرح اس پہ خود لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے. وقال ابن مسعود قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، ایسی قوم، ایسے لوگ جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا. کیوں؟ ان کی مثال تورات اور انجیل میں آلریڈی دے دی گئی تھی، اور اس کا جو ہے انشاءاللہ العزیز شیخ الاسلام نے بھی بحث کی ہے مجموع الفتاوی میں اور لامیہ، اس سب کو ہم آپ کو ٹرانسلیشن کر کے آلریڈی رکھ چکے ہیں، اور آپ کو سینڈ بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، وہ آپ پھر خود پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز، سب موجود ہیں. یہاں پر میں سرسری طور پہ تیز چل رہا. کون لوگ تھے، کیوں سلیکٹ کیا تھا اللہ نے، اور کیا ہیں ان کے بارے میں جو ہے تفصیلات صحابہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ ہیں. اب ہم اس کو اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں مثلا کہ صحابہ اور قرآن، تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، کتنا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ 4 خلفاء راشدین کو لے لیں گے، ان کے بعد ہم لے لیں گے انشاءاللہ العزیز مفسرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے بعد لیں گے ام عبد الرحمن جو ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، اور مفسر قرآن ابن عباس. ان 2 کو ہم رضی اللہ عنہما، ان 2 کو لاسٹ میں ہم رکھیں گے. شروع میں ہم پہلے 4 خلفاء راشدین کو لے لیتے ہیں، انہی کے اوپر جو ہے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا اصول تفسیر میں بھی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حدیث نبوی کے بعد کون سا طریقہ بیسٹ ہو سکتا ہے قرآن کی تفسیر کا، ہاں تیسرا بھی طریقہ ہے، تیسرا بھی منبع ہے، تیسرا بھی سورس ہے، وہ ہے التفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کرنا. یہ تیسرا بیسٹ طریقہ ہے قرآن کی تفسیر. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے وہ شاہد ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے کیسے اترا، کن حالات میں اترا. یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھاتے ہیں، ایک آیت کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے
کیا شان ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں. پہلے نمبر پہ افضل الرجل بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو دیکھیں ایک آیت ہے قرآن میں, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا انٹیلیجنس, کیا ذکا, کتنا تعلق قرآن کے ساتھ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن میں ہے سورۃ المائدہ چیپٹر 5 ورس 105, اس میں ایک آیت ہے, آیت میں بتا دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, مسلمانوں مومنوں جنہوں نے ایمان لایا ہے تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے, تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کسی کی گمراہی, کسی کا گمراہ ہونا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں کرتا. اذا اہتدیتم, اگر آپ خود ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پہ ہیں, کسی کا گمراہ ہونا, کسی کی بدتمیزیاں کرنا, کسی کا عقیدہ خراب ہونا, کسی کے بدعات خرافات میں انوالو ہونا کوئی نقصان نہیں کر سکتا آپ کو. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو لگا کہ یہ آیت تو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کا مفہوم غلط سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ, اس اینگل سے کہ شاید مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے, مجھے دوسرے کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اور دوسرے کی فکر نہ کرنے کی سبب جو ہے اس کو دعوت بھی نہ دے دے اسلام کی, اس کو جو ہے برائی سے نہ روکے, اچھائی کا حکم نہ دے, کہیں یہ معنی تو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیپتھ دیکھ لیجئے, قرآن کی نالج دیکھ لیجئے صدیق رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بلکہ باضابطہ خطبہ دے دیا ہے, وَعَلَّقَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ, اس آیت پہ نوٹ چڑھا دیا, اَيُّهَا النَّاسِ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ الْآيَةِ, آپ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن میں, وَتَدَعُونَهَا غَيْرَ الْمَوْضِعِ, اور اس کو آپ کنٹیکسٹ سے ہٹا رہے ہیں, اس کا جو کنٹیکسٹ ہے, اس کا جو ریئل میننگ ہے, اس سے آپ اس کو ہٹا رہے ہیں. بلکہ میں نے تو اللہ کے نبی سے بھی سنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے کہ لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہو جائے گا, اذا رأوا منکرا, جب وہ منکر دیکھیں گے اور اس منکر کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے, اوشک علیہم ان یعمہم اللہ بعقابہ, قریب ہیں کہ اللہ جو ہے ان کو اپنے عقاب, اپنی سزا کا مزہ چکھا دے. اگر انہوں نے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا اس آیت کی وجہ سے, یعنی صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یضرکم, جو آیت میں ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, آپ کو کسی کا گمراہ ہونا نقصان نہیں کر دے گا اگر آپ ہدایت پہ ہیں. اذا اہتدیتم کی قید لگا رہے ہیں, امر بالمعروف نہیں, اگر آپ کا خود ہدایت پہ ہونا جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر علی طول کنٹینیو کرتے رہنا ہے, پھر آپ کو دوسرے کا گمراہ ہونا نقصان نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھ کے اپنی فکر کرنا ہے یا اپنے بال بچوں کی فکر نہیں, اس کا یہ میننگ نہیں ہے. لوگوں کو آپ کو حق واضح کرنا ہے, امر بالمعروف نہیں, یعنی سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ التوحید. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ الشرک. تو توحید کی باتیں کرنی ہے, شرک کی بے خونی کرنی ہے. سب سے عظیم معروف کیا ہے؟ سنت کی ترویج کرنا, سنت کی باتیں کرنا, صحابہ کا دفاع کرنا. سب سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ بدعت ہو سکتا ہے, اور بدعت میں جو انوالو لوگ ہیں اس کا جو سپورٹ کرتے ہیں ان کا رد کرنا. وَهَذَا مِنَ الْجِهَادِ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ جہاد ہے, یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اسی کی ترغیب دیکھیے, هذا الفہم العمیق, یہ فہم, گہرا فہم دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. کہیں لوگ اس آیت کو غلط نہ سمجھ لیں کہ فہم
قرآن کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس آیت جو سورۃ المائدہ چیپٹر 4 ورس 105. اب آتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا کے بھیج دیا کہیں پہ، اور پھر رسالہ بھیج دیا الفہم الفہم. لیکن یہاں پر ہم قضا جو فیصلے ہیں ان کی باتیں ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ چھیڑ ہی نہیں رہے ہیں ہم کہ صحابہ نے قضا کے معاملے میں کیا کیا فیصلے سنائے ہیں قرآن کی حکمتوں کے حوالے سے. وہ تو کچھ باتیں ہی نہیں ہو رہی ادھر، یہاں صرف بات ہو رہی ہے ایک ایک مثال کر کی، مطلب وہ بھی مختصر انداز سے. لیکن جو فیصلہ ہے نکاح کے حوالے سے، جو ہیں حدود کے حوالے سے، تعزیرات کے حوالے سے، وہ تو کیا شان ہے خلفائے راشدین کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں الفہم الفہم. یہ فہم کی تلقین کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ سمجھنے کی تلقین کیوں کر رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو؟ ٹھیک ہے آپ گورنر بن گئے ایک جگہ پہ، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو جو ہے فہم سے آپ خلاصی پائیں گے. نہیں، آپ کو فہم حاصل کرنا ہے. وہ فہم قرآن اس فہم کی ترغیب دے رہا ہے. دیٹ از وائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں الفہم الفہم. اور دیکھیے آیت حجاب کے بارے میں، حجاب کی آیت کیوں نازل ہو گئی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے فہم کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہو گئی. یعنی آیت حجاب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تو معلوم ہے سب کو کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے فہم کی وجہ سے نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آؤٹ سٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، اس کی وجہ سے مختصر نصیحت. دیکھیں گورنر کو نصیحت کرنی ہے، 2 لفظ الفہم الفہم، 2 لفظ ہے نصیحت میں. فہم کس چیز کا فہم؟ قرآن کا فہم. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو فہم حاصل کرنا ہے. the way the salaf, the صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین got the فہم, the understanding of Quran, the way they comprehend the Quran. اس اندازے سے فہم حاصل کرنا ہے جس اندازے سے سلف فہم حاصل کرتے تھے. وقال ابن مسعود ما يتجاوزون 10 آیات من القرآن، 10 آیت سے آگے چلتے ہی نہیں تھے. حتی یفہموا کلھا، جب تک کہ اس کو پورا نہ سمجھ لیتے. وقالوا، صحابہ کہتے تھے تعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی قرات سیکھی، اس کا علم سیکھا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ دیکھیں آپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، اور یہ بیسیکلی یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہے. الفہم فہم انہوں نے حاصل کر دیا تھا قرآن کا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی. سبحان اللہ، کیا شان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. اور جو آپ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، مصحف عثمان ہے. آپ دیکھیں اجر کتنا جا رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے عثمان بن عفان کو، باضابطہ اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ تو اندر چیپٹر ہیں کہ ہم کیسے اس کو ڈسکس کریں گے، کیسے جمع کر دیا، کیا حالات تھے اس ٹائم. عثمان بن عفان کا والہانہ گہرا تعلق قرآن کے ساتھ. ان کے 2 قول پہ اکتفا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضا. ورنہ تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کیسے انہوں نے قرآن کو آخری ٹائم پہ جو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویژن کرایا تھا، اسی ریویژن پہ رکھا عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ ارضا. یہ تو بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی، لیکن 2 قول پہ اکتفا کرتے ہیں. قال رضی اللہ عنہ لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، ان میں غلاظت نہیں ہوتی. لما شبعت من کلام اللہ، تو ہمارے جو ہیں دل قرآن کی تلاوت سے جو ہیں ہمیں کانسٹنٹ یہ دل میں رہتا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے دل نہیں بھر گئے.
یعنی ہم علا طول تلاوت میں مشغول ہوتے، قرآن کے معانی میں مشغول ہوتے. یہ دیکھیے دقہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دقت دیکھ لیجیے آپ. وهذا القول ذكر الامام احمد وقواه ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فی مواضع کثیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا قول ان کا لے لیتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الرجلین لیقومان فی الصلاۃ، دو آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی دو آدمی نماز میں کھڑے ہیں، سیم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دو آدمیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ والفرق بینہما کالسماء والارض، ان کی نماز میں لیکن اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ جو آسمان اور زمین میں. ارے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ دو آدمی سیم ہی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز میں اتنا فرق ہو سکتا ہے جیسے آسمان اور زمین کی. ما معنی قول عثمان رضی اللہ عنہ فیہا، اس بارے میں عثمان بن عفان کا میننگ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کو اگر آپ نے نماز پڑھتے دیکھا، سیم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں اتنی فرق واقع ہو سکتی ہے جتنی آسمان اور زمین میں ہے. اس کے لیے فہم چاہیے، دقہ چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایکچولی قرآن کی بات کہہ رہے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع خضوع کی بات کر رہے ہیں. خشوع نارملی آپ جو ہے خشوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، لیکن خضوع دل کے جھکنے کو بولتے ہیں. ارکان، شروط، واجبات آپ تو ادا کرتے ہیں نماز کے، سنت وغیرہ وہ سارا، لیکن دل کا معاملہ الگ ہے. اور اس دل کے معاملے میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے. اس پہ ہم جلدی میں بتا دیتا ہوں کیا ہو جاتا ہے. یہ کیوں کہہ دیا عثمان بن عفان نے ان کی نماز میں اتنا فرق ہو سکتا ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ڈسکس کیا ہے نمازیوں کے حوالے سے. نمازیوں کے 5 اقسام ہو سکتے ہیں جن کو آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، عورتیں، ان کی بھی 5 قسمیں ہو سکتی ہیں. جو مسجد میں دیکھتے ہیں آپ، بڑے شیخ نماز پڑھنے آتے ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، کیا نعت خوانی کرتا ہے، کیا اس کی آواز ہے، سارے لوگوں پہ جب آپ انالیسس کریں گے تو 5 قسم کے ہو سکتے ہیں. پہلا قسم المعاقب، اس کو نماز پڑھنے پہ ہی اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا. یہاں پر بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جو نارملی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، یا جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں. 5 قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلا قسم المعاقب، نماز پڑھنے پہ ہی اس کو عذاب ملے گا. یہاں پر بے نمازی جو ہے وہ آلریڈی کفر میں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ المستعان، اللہ بچائے، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. یہاں پر جو نماز پڑھنے والا ہے، پہلا نمازی معاقب، اس کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ ہی عذاب کرے گا. اس کی پرابلم یہ ہوگی کہ وہ نماز کے وضو میں بھی خطا کرے گا، ارکان میں بھی، شروط میں بھی، کچھ نہیں، بس آدھی نمازی نماز پڑھ رہا ہوگا ایسے ہی. اس کے بارے میں ہے کہ اپنی نمازوں سے بے خبر لوگ ہیں، جس سورۃ الماعون میں آپ کو معلوم ہے یہ وہی لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ہے نہ وضو کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ کچھ، یعنی ارکان، شروط، واجبات کوئی خیال نہیں، بس رینڈملی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو نماز پڑھنے پہ ہی اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا. پہلا قسم. دوسرا جو نمازی ہو سکتا ہے المحاسب، اس کو اللہ تعالیٰ حساب لے گا نماز پہ. اس کا پرابلم کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، لیکن نماز پڑھنے کے دوران شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دل میں، اور اس وسوسے نے اس کو ہرا دیا، اور دل اسی وسوسے کی طرف گیا علی طول، وہ جو ہے شیطانی خیالات میں، یہاں تک کہ انہی میں منہمک ہو گیا پوری نماز اس کی. تو اس کو حساب لے گا اللہ تعالیٰ، تو نے اپنے دل کا علاج کیوں نہیں کیا. یہ محاسب ہے، اس کو حساب لے گا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ. یعنی کہ تو نے اپنے دل کو سدھارا کیوں نہیں. وسوسہ آ رہا تھا، بہت تیری پرابلم تھی دل و دماغ میں، تیرا دماغ کہاں گھوم رہا تھا نماز میں، کہاں تھا تیرا دل. اللہ تعالیٰ اس کو حساب لے گا. ایسا کیوں؟ اللہ اپنے حساب لینے سے بچائے. تیسرا جو نمازی ہو سکتا ہے المکفر عنہ، اس کو معافی ملے گی نماز پڑھنے پہ، معاف کر دے گا اللہ. کیوں؟
اس کا جو ہے وضو، شروط، ارکان، واجبات، سنن سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، یہاں سے اس نے جہاد سٹارٹ کر دیا. وَهُوَ الْمُجَاهِدُ وَالْمُصَلِّي فی نفس الوقت. ایک ہی وقت میں نماز کے دوران وہ مجاہد بھی ہے، نمازی بھی ہے. یعنی اب وہ دل سے جہاد کر رہا ہے، شیطان کا اٹیک کر رہا ہے، لڑکی کا جو ہے دماغ میں ڈال رہا ہے، دل میں ڈال رہا ہے، وہ اس کی تصویریں، اس کا یہ، اس کے اپنے کاروبار کی باتیں سب آ رہا ہے، لیکن وہ یہاں سے دفاع کر رہا ہے. وہ شیطان کو ابھی ہونے نہیں دیتا نماز کے اندر، اپنے دل پہ قابو پا لیتا ہے، بلکہ وہ کشمکش میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر لیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی نماز پہ معافی ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے لڑائی کر رہا تھا شیطان کے ساتھ. ٹھیک ہے. چوتھا جو نمازی ہو سکتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں اپنی لوکیلٹی میں، یا جو نماز پڑھنے والی لڑکی عورت ہو سکتی ہے، چوتھی ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے گا، اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا. اس کا وضو، ارکان، شروط، واجبات، ساری اس کی نماز پرفیکٹ، تلاوت پرفیکٹ، معانی، قرآن کے معانی سب جانتی ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ شیطان آتا ہے، وہ پورا جو ہے حاوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ پورا اٹیچ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. پانچواں جو نمازی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے موجود لوکیلٹی میں، گھر میں عورت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ہمیں خود چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اس کی نمازیں درست، اس کا جو ہے سارا درست، یہ مقرب ہے، المقرب، مقرب اللہ کا بندہ، مقرب اللہ کی بندی. اس کی نماز کی کیا بیوٹی ہے، کیا بیوٹی ہے اس کی نماز کی. اس کی نماز کی بیوٹی یہ ہے کہ وضو، ارکان، واجبات سارا کلیئر اس کا، لیکن چوتھے کی طرح اس کا دل اللہ کی طرف اٹیچ ہے، لیکن وہ دل کچھ غیبی چیزیں دیکھتا ہے. یہی مطلب ہوتا ہے کہ احسان کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ کچھ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہے نماز کے دوران. اور یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے جو ہے نماز قرہ عین بنا دی گئی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی وہ دل کچھ چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں. شیطان فٹکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا پورا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ. یہ 5 درجے ہیں، ہمیں خود چیک کرنا چاہیے ہم کس کیٹیگری میں ہیں. تو پھر آ جاتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یہی مطلب ہے ان کا، آپ رضی اللہ عنہ کا، کہ نماز پڑھنے والے دو جب ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں اتنی فرق واقع ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں جتنی فرق ہے. یہی مطلب ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. یہ دیکھیے فہم، قرآن کا فہم، خشوع، خضوع، قرآن کی باتیں یہ کیسے سمجھا رہے ہیں صحابہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. پھر آتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہ. ان کی شان، ان کی مثالیں، سبحان اللہ، کتنا ہم بتا سکتے ہیں علی بن ابی طالب پہ رضی اللہ عنہ وارضا. ایک ہی مثال لے لیتے ہیں، قرآن میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے اعمال قبول کرتا ہے صرف متقین کے، پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے. تو عید کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کو تو عید کی خوشی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ عمل ہے، عمل میں متقین کے ہی قبول کرتا ہوں. مجھے تو یہ ٹینشن کھا رہی ہے کہ میں متقین میں ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ قبول، انما کے ساتھ، انما قید کرتا ہے معنی کو، حصر کرتا ہے معنی کو، قید کرتا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ متقین کے ہی اعمال قبول کرتا ہے. تو یہ فہم دیکھیے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الم تسمع اللہ یقول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کیا کہتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. یعنی انسان کو عمل کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل قبول ہونے کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال ہی قبول کرتا ہے. دس از دی فیسنیٹنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. یہ بہت یعنی اعلیٰ درجے کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. پھر آتے ہیں ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما پہ.
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تکفل اللہ لمن قرأ القرآن، اللہ کافی ہو گیا اس کے لیے جس نے قرآن پڑھا، وتدبر علیہ، پھر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے قرآن پہ، ولا یشقی، اور جو ہے وہ شقی نہیں ہو سکتا، نہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا۔ قرآن کی وجہ سے انسان جو ہے اگر تعلق قائم ہو گیا، قرآن کی میننگ تدبر اس پہ حاصل کیا، اس نے پریکٹس کر لی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذلیل نہیں ہوگا قیامت کے دن، بدبخت بھی نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی بدبختی نہیں ہو سکتی اس کے لیے قرآن کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، صحیح بخاری میں ہے، اللہم علمہ التأویل، گلے میں لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ اس کو قرآن کی تعویل بمعنی تفسیر کا علم دے دے، یا اللہ میرے اس چچیرے بھائی ابن عباس کو تفسیر کا علم دے دے۔ مشہور بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی مجالس میں، جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی ان میں ابن عباس کو بٹھاتے تھے، تو کچھ لوگوں کو جو ہے لگ رہا تھا کہ مطلب بڑے صحابہ یا دوسرے جو لوگ، ان کو لگ رہا چھوٹا بچہ ہے یہ بھی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے۔ تو ایک دن عمر بن خطاب نے کیا کر دیا، سب سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر بتاؤ، تو سب نے کہا کہ اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بہت سارے لوگ داخل ہو جائیں گے، اور جو ہیں استغفار کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا اب تو بتا یا ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہے انما اخبر اللہ سبحانہ وجل علا لعجل النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل موت کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیجئے، وہاں تو کوئی موت کا ذکر ہی نہیں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یہاں تو واستغفر کے پیچھے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی موت کا تذکرہ نہیں۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ ما فهمت الا ما فهمت هذا، آپ نے جو سمجھا اللہ کی قسم میں نے یہی سمجھا اس آیت سے۔ یہ فہم، یہ دقت، یہ اندر سے ڈیپ میننگ، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ صحابہ کی شان ہے، قرآن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ اور بھی بہت زیادہ مثالیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کیا شان ان کی، کتنی مثالیں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کے بعد آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام عبد الرحمن، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چہیتی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اماں عائشہ، مومنین کی ماں، ان کی طرف آتے ہیں۔ قال ابن القیم، ان کے علم کے برابر کوئی عورت نہیں اس امت میں، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں، ان کے علم کے برابر۔ علم میں اگر آپ فضیلت دیں گے آپ کو ضروری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دینی پڑے گی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ امت کے خاص اور عام، خاص سے مراد علماء، اور عام لوگ تو پتہ ہی ہے عام لوگوں کا حال کیا ہے، سب محتاج ہیں ان کے علم کے۔ جو ان کے پاس علم تھا، ڈیپتھ تھی، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اشعار العرب، کیا انڈرسٹینڈنگ، احادیث کا خزانہ چوتھے نمبر پہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جو احادیث سب سے زیادہ کثیر الراوی جو ہیں ان میں عائشہ رضی اللہ عنہ فورتھ نمبر پہ۔ کہہ رہے ہیں کہ علماء سارے کے سارے محتاج عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ علم میں ان کی ثانی کوئی عورت ہی نہیں اس امت میں، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں علم میں، لیکن نسب میں، شرف میں فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے حدیث میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہی مریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نص صریح القرآن، ٹھیک ہے، وَفَضَّلْنَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہان کی عورتوں پہ آپ کو فضیلت دے دی گئی ہے، وہی مریم، ٹھیک ہے۔ اس امت میں سب سے افضل علم کے اعتبار سے
جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں لے لیتے ہیں, 1-2 مثالیں لے لیتے ہیں. ایک آدمی جو ہے پوچھنے لگے کہ ایک آدمی نے نکاح متع کیا تھا. نکاح متع کانٹریکٹ میریج جو ہوتا ہے نا, وہ کانٹریکٹ میریج ایسے ہو گیا تھا کہ نکاح متع بولتے ہیں النکاح الی اجل. ایک مدت کے تحت آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اس مدت تک یہ آپ کی بیوی رہے گی, پھر اس کو طلاق ملے گی, جدا ہو جائے گی. وہ محرم بالسنت والاجماع, یہ سنت اور اجماع سے حرام ہے. جو متع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے متع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی آ گیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ متع کر لیا, یا مطلب اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تیرا فیصلہ قرآن سے دوں گی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دیکھو اللہ نے آپ کا فیصلہ کر دیا ہے قرآن میں, اور میں بھی اسی قرآن سے فیصلہ کر دوں گی. قال سبحانہ وتعالی فی سورۃ المعارج, سورہ معارج میں اللہ فرماتا ہے, سورۃ المعارج میں اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون, وہ تو ایسے لوگ ہیں مسلمان مومن لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ایکسیپٹ دیئر وائفز, جو ان کی بیویاں ہیں, او ما ملکت ایمانہم, جو ان کی ملکی یمین ہے لونڈیاں, ان سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت میں کیا ہے, فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا وہی حد سے نکلنے والا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نکاح متع حرام ہے, کہ قرآن پروف کر رہا ہے کہ آپ کی بیویاں ہونی چاہیے, آپ کی لونڈیاں ہونی چاہیے, اس کے علاوہ آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ حد سے بڑھنا ہے. اس لیے قرآن سے آپ کا فیصلہ ہو گیا اس آیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دوسری مثال لے لیتے ہیں. مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو پتہ ہی ہے مشہور تابعی ہے, بہت ساری روایت کے راوی بھی ہیں. تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت سوالات پوچھے تھے. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من قال انہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب, جو کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں, فقط کذب, اس نے جھوٹ بولا. صحیح بخاری کتاب التوحید میں جواب دیکھیں گے, یہ روایت موجود ہے. اس نے جھوٹ بولا. کیوں؟ لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا یعلم الغیب الا ہو, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. غیب اللہ کا یعنی ذاتی وصف ہے غیب جاننا. کسی کو کوئی بات بتا دی جائے وہ اس کا ذاتی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت کی وجہ سے انہوں نے استدلال کر دیا تھا. تو یہ ہم نے خلاصہ کرتے ہیں. اب خلاصہ کرتے ہیں. آج ہم نے تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ, بہت ہیوی چیپٹر ہیں, فیصلوں کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن پہلے ہم نے صحابہ کون ہوتے ہیں, اہل سنہ والجماعہ کا موقف جانا, صحابہ کے بارے میں ڈیفینیشن بھی جان لی. پھر تھوڑی سی اس میں مزید ایکسپلینیشن ہے, اس کو ہم سینڈ کر دیں گے. اس کا ٹرانسلیشن ہم نے کر کے رکھا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارات کے حوالے سے, اور لامیہ کے کچھ اشعار وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹلی جو ہے سب سے افضل طریقہ کون سا ہے, تفسیر القرآن بالحدیث کے بعد تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ, صحابہ کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کرنا. اس کے بعد ہم نے خلفائے راشدین پہ ایک ایک کر کے بات کی. پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دے دی, پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دے دی, الفہم. اسی طریقے سے عثمان بن عفان کی باتیں کر دی رضی اللہ عنہ وارضاہ. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مثال پہ اکتفا کر دیا. اس کے فوراً بعد ہم آ گئے عائشہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما پہ. جو فائنل ٹچ ہم نے دے دیا وہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. کیا تفسیر جاننے والی تھی, کیا علم تھا, یہاں تک کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سارے علماء, خاص لوگ, عام لوگ, سب ان کے علم کے محتاج ہیں. تو دس واز یعنی our تھرڈ اصول جس کو ہم نے ختم کر دیا. اب